السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. میں بہت زیادہ پریشان ہوں جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا مجھے کیا ہو گیا ہے. ہر وقت میں اپنے آپ کو اداس محسوس کرتی ہوں. کسی چیز میں کبھی میرا کوئی دل ہی نہیں لگتا. ہر وقت تھکاوٹ. کبھی کبھی میں رونے لگتی ہوں. مجھے لگتا ہے میں ایک اچھی ماں بن ہی نہیں سکتی اور نہ ہی میں ایک اچھی ماں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ لوگوں کی توجہ ایک عام بیماری کی طرف دلانا چاہتا ہوں جسے ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد اکثر ماؤں میں 2 ہفتے کے بعد شروع ہوتی ہے اور تقریباً پاکستان اور انڈیا کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 5 میں سے 1 عورت کو یہ بیماری ہو جاتی ہے. یہ بیماری اکثر 2 ہفتے کے بعد اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور اس کو ہم پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں یا پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. اس میں ماں کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اداس سی رہتی ہے، اسے نیند نہیں آتی، اس کو غصہ آتا ہے، اس میں چڑچڑاپن آنے لگتا ہے، آس پاس کے ماحول میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے جو اہم بات اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو 2 ہفتے پہلے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کے ساتھ ماں کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی اپنا بچہ اسے برا لگنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر گلٹ فیلنگز یعنی جرم کا احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ یہ بچہ جو میرا اپنا بچہ ہے جس سے مجھے پیار کرنا چاہیے تھا وہ اب مجھے برا لگنے لگا ہے. تو اس سلسلے میں یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ اگر کوئی ماں محسوس کرے کہ اس کو اس قسم کی علامات کا سامنا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس سلسلے میں جو ہے گناہ گار سمجھنے لگے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے اس کا مشورہ کرے، کیونکہ یہ بیماری جسے ہم پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں، یہ بیماری اس لحاظ سے بھی عام ہو جاتی ہے کہ یہ بیماری نہ صرف ماں کی زندگی کو متاثر کرتی ہے بلکہ بچہ نظر انداز ہونے لگتا ہے اور بچے کی جو جسمانی اور ذہنی نشو و نما بھی ہے وہ بھی اس کے ساتھ متاثر ہونے لگتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ انتہائی عام ہے کہ اس بیماری کا بروقت علاج کیا جائے. دوسری بات جو اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے نظریات جنم لے لیتے ہیں اس بیماری کے سلسلے میں جو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. مثلا بعض لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کسی جن اور پری کا سایہ ہو گیا ہے. بعض لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ماں کا اس میں کوئی قصور ہے. تو اس لحاظ سے اس بیماری کا بروقت علاج کروانا انتہائی ضروری ہے. اس بیماری کا علاج ہم 2 طریقوں سے کرتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور ایسی دوائیں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں جلد سے جلد ماں کے یہ خیالات جو ہیں وہ منفی سے مثبت کی طرف بدلنے لگیں، کیونکہ ہمیں جلد علاج اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے بچہ انتہائی متاثر ہو رہا ہوتا ہے. دواؤں کے ذریعے اس کا علاج ممکن ہے اور مکمل علاج ممکن ہے، اور ان دواؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم مریض کو جو ہے وہ بیماری کے سلسلے میں کچھ معلومات بھی دینا چاہتے ہیں. اس کو ہم کونسلنگ اور سائیکو تھیراپی کہتے ہیں. کونسلنگ اور سائیکو تھیراپی میں جو سائیکو تھیراپی ہوتی ہے جس کو ہم ٹاک تھیراپی بھی کہتے ہیں، اس میں ہم مریض کی توجہ ان خیالات کی طرف دلاتے ہیں جو خیالات اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ خیالات بیماری کا نتیجہ ہیں، اس میں جو ہے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان خیالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان خیالات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم کونسلنگ کا سیشن بھی کرتے ہیں ماں کے ساتھ بھی اور فیملی ممبرز کے ساتھ بھی، اور ان کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ قابل علاج ہے، اور اس بیماری کے سلسلے میں ماں کو بھی انتہائی سہارے اور سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کے لیے گھر کے لوگوں کو بھی اپنا کردار اور اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی. تو آخری
جو میں آپ لوگوں کو اس بیماری کے سلسلے میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس کی ایسی عورت میں جس کا بچہ 2-3 ہفتے پہلے پیدا ہوا ہو اور اس میں آپ یہ علامات دیکھیں تو آپ جلدی اس کو ڈاکٹر کی طرف اپنے قریبی ڈاکٹر کو بھیجیں اور آپ کا قریبی ڈاکٹر اس کو ماہر نفسیات کی طرف بھیج دے گا اور بروقت علاج سے اس بیماری کی بہت سی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔